روزی جو ہے رزق انشاءاللہ بارش کی طرح آپ پر برسے گی، آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی۔ اللہ کی قسم یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ یہ نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ اس مال میں حقوق ادا کروں گا۔ زکوٰۃ فرض ہو جائے گا انشاءاللہ آپ پر، کیونکہ آپ مالدار ہو جائیں گے، پھر اس میں زکوٰۃ بھی دیا کریں گے۔ کبھی غربت کی پریشانی آپ کو ستائے، کبھی آپ کو مال و دولت کی پریشانی، قرضوں کا بوجھ، یہ پریشانی آئے تو فوراً یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ مشکلات آتے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، آج کل تو بہت لوگ پریشان ہیں، مال و دولت کی انتہائی کمی ہے، ہر طرف مہنگائی ہے، وہ گھی اور چینی کا خرچہ اور آٹے کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا عقل کے مطابق۔ اللہ ہی پورا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ القریش اور سورۃ الکوثر میں بہت سے دینی اور دنیائی فوائد رکھے ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن ہی دینی اور دنیائی دونوں لحاظ سے فائدوں سے بھرا ہوا ہے، فضائل سے بھرا ہوا ہے، جس میں کوئی شک ہی نہیں، کسی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن یہ صورتیں، اس کا ہمارا ایک استاد تھا، ہم جس وقت طالب علمی کے دور میں تھے، تو اس نے ہمیں ایک وظیفہ دیا تھا سورۃ القریش اور سورۃ کوثر کا۔ یہ دونوں صورتیں انسان کو یہاں سے وہاں تک پہنچا دیتی ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں اتنے برکات اللہ نے رکھے ہیں، یقیناً میں بھی کسی وقت بہت پریشان رہتا تھا، بہت پریشان۔ جب سے الحمدللہ ان دونوں صورتوں کا وظیفہ شروع کیا ہے، بس الحمدللہ اللہ کی طرف سے بہت مہربانیاں تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ اللہ کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 31 بار فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دیکھو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہم لباس پہنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، سارا آسمان اور زمین ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ہمیں ناشکری ہرگز نہیں چاہیے، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن انسان پر بعض اوقات امتحانات آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، آج کل تو بہت لوگ پریشان ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو خصوصاً مال و دولت کی انتہائی کمی ہے، ہر طرف مہنگائی ہے، وہ گھی اور چینی کا خرچہ اور آٹے کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا عقل کے مطابق، اللہ ہی پورا فرما دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں نے آج سوچا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کروں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچے انشاءاللہ۔ تو اس نے ہمیں بتایا کہ بھائی اگر کبھی غربت کی پریشانی آپ کو ستائے، کبھی آپ کو مال و دولت کی پریشانی، قرضوں کا بوجھ، یہ پریشانی آئے تو فوراً یہ وظیفہ شروع کر دے۔ اس نے ہمیں عام اجازت دے دی۔ جب جس نے بھی وہ وظیفہ کیا، چند ہی دن میں اثرات شروع ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، چند ہی دن میں اثرات شروع ہو جاتے ہیں، مال و دولت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، اور غربت انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، انسان مالدار ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ ایک نیت کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے مال و دولت کی نعمت دی، دیکھو مال و دولت کوئی بری چیز نہیں جب حلال میں ہو، حرام تو ویسے ہی حرام ہے، حرام سے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بچائے، تو حرام ہوتا ہے، حلال مال کی بات کر رہا ہوں، حلال سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں بے حساب دے، تو اس کے صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی چاہیے۔ پھر آپ یہ نیت کر لیں، آج
اگر آپ یہ وظیفہ شروع کرنا چاہتے ہیں اور یا نہیں کرنا چاہتے، پھر بھی آپ یہ نیت کر لیں کہ میں کبھی بھی حرام نہیں لوں گا۔ جتنا مال اللہ تعالی ہمیں دے گا انشاءاللہ ہم اسی کے احکامات کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اس کو خرچ کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم بدکاریوں پہ خرچ کریں گے۔ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز میں حقوق اس میں سے ادا کرتا رہوں گا۔ مسکینوں کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، ان کو انشاءاللہ وہ اپنے حقوق دوں گا۔ یہ نیت ضروری ہے۔ ابھی آپ کہیں گے وظیفہ اتنے بجے سٹارٹ ہوا اور بیان ہو رہا ہے، بیان کیوں نہیں ہوگا؟ پھر آپ کا وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا۔ یہ مجھے سخت سر میں درد ہو جاتا ہے جب کوئی لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ وظیفہ سٹارٹ فرام 7 فرام 6۔ او میرے بھائیوں بہنوں، کیا میں فارغ ہوں؟ آپ کو میں فارغ لگتا ہوں؟ آپ یقین کریں 1 منٹ میرے پاس نہیں، اتنا مصروف۔ ابھی کال آیا، میں ادھر جاؤں گا کسی سے ملنے، وہ بہت بڑا جو آفیسر آ رہا ہے وہ ایجنسی کا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ عمرے اور حج کی ایجنسی انشاءاللہ افتتاح کر رہے ہیں، تو وہ آفیسر وہ جگہ دیکھ رہا ہے۔ ابھی میں فارغ نہیں ہوں، لیکن خدا را کسی کے جذبات کو نقصان نہ پہنچائے کہ میں چھوڑ دوں، ایک کام کی چھوڑ دوں۔ میرا اس میں کیا مقصد ہے؟ آپ کے لیے، لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں۔ اگر ایک مسلمان کا بھی، دیکھو مجھے کتنے میسج آتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نے سارے کام آسان کر دیے، تو یہ ہماری خوشی کی بات نہیں ہے۔ تو خیر آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلے آپ یہ نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ اس مال میں حقوق ادا کروں گا۔ زکوٰۃ فرض ہو جائے گا انشاءاللہ آپ پر، کیونکہ آپ مالدار ہو جائیں گے، پھر اس میں زکوٰۃ بھی دیا کریں گے، صدقہ بھی دیا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نیت پہلے کر لیں، لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ انشاءاللہ العزیز بہت ہی اچھا سلوک کریں گے۔ اچھا، اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے بہت آسان کام ہے، اتنا مشکل کوئی نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اول و آخر 7 بار درود شریف اور 129 بار یا 131 بار۔ اس نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ یا 129 بار پڑھنا ہے یا 131 بار پڑھنا ہے، اور اول و آخر 7 بار درود شریف، اور صرف 11 بار سورۃ القریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ 11 بار، اس کے اول و آخر بھی 7 بار یا 3 بار درود شریف ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کے اثرات دیکھیں۔ اور ایک بات اور کہ لإیلاف قریش سورت چلتے پھرتے بھی پڑھا کریں جب صفائی کا ماحول ہو، گندگی میں نہیں۔ گھر میں بیٹھے ہیں لإیلاف قریش پڑھتے رہیں، اور اسی طرح جدھر بھی آپ ہوں کم از کم کبھی کبھی لإیلاف قریش پڑھا کریں، پڑھتے جائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ پر انشاءاللہ رزق کی فراوانی ہوگی، اور یہ روزی جو ہے رزق انشاءاللہ بارش کی طرح آپ پر برسے گی، آپ کے گھر میں خوشی آئے گی۔ انشاءاللہ مجھے بھی خوشی ہوگی کہ میرے کہنے سے، میرے وظیفے سے کسی کو راحت پہنچی۔ اللہ کی قسم یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو ظاہری اور باطنی غنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا